آج یزدانی ہاؤس کی رونقیں بحال ہو رہی تھیں۔ آج برسوں کے بعد اس گھر کا بڑا اور لاڈلا بیٹا ڈاکٹر عارش یزدانی پاکستان لوٹ رہا تھا۔ زرین یزدانی کی تو خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا۔ ڈاکٹر زرین یزدانی اور ڈاکٹر قمر یزدانی کی 3 اولادیں تھیں۔ سب سے بڑے بیٹے عارش یزدانی، دوسرے نمبر پر بیٹی فریال یزدانی اور تیسرے نمبر پر بیٹے ہارون یزدانی۔ ابھی تک تینوں میں سے کسی کی شادی نہیں ہوئی تھی، مگر فریال کی شادی کے دن رکھ لیے گئے تھے، جس کی وجہ سے آج عارش واپس آ رہا تھا۔ میں کیا بول رہی ہوں قمر صاحب؟ بس عارش واپس آ جائے نا تو ہم نوشین اور اس کی بھی شادی کے دن رکھ لیں گے۔ مجھے تو اپنی بہو اب اپنے گھر میں چاہیے۔ پتہ ہے پورے ہاسپٹل میں اس کی ذہانت اور فیشن سینس کے چرچے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ برسوں کے بعد کوئی میری جگہ لے رہے ہیں، اور مجھے تو بہت خوشی ہے، ڈاکٹر زرین یزدانی نے کہا۔ ان کے لہجے میں اپنی بھانجی نوشین الوی کے لیے محبت ہی محبت تھی۔ میں کیا بول رہا ہوں فری آپا، یہ ہمارے بھیا جان پاکستان بھی نہیں رہتے اور پھر بھی موم ڈیڈ کے فیورٹ ہیں۔ یہ ناٹ اوکے ہے۔ ہارون فریال کے پاس بیٹھتے ہوئے بولا۔ جلنے کی بو آ رہی ہے مجھے۔ ویسے مسٹر جل ککڑے، اس بات کا مقصد کیا تھا؟ فریال اس کے کان کھینچے ہوئے بولی۔ ارے یار کیا کروں، میں اب نوشین جی تو مجھ سے 2 سال بڑی ہیں، لیکن مجھے بڑی پیاری لگتی ہیں، مگر وہ بھی میرے بھیا کو پسند کرتی ہیں۔ میرے تو دل کے ارمان دل میں ہی رہ گئے۔ ہارون سر دھا بھر کر بولا۔ شیم آن یو، بھابھی ہیں تمہاری اور اس پر نظر رکھے ہوئے ہو۔ ڈاکٹر زرین نے اس کے کان کھینچتے ہوئے کہا۔ اوف ممی، کیا کر رہی ہیں آپ؟ اگر آپ نے میرے کان لمبے کر دیے نا تو کوئی بھی لڑکی مجھے پسند نہیں کرے گی۔ پہلے میں کسی کو پسند نہیں آتا، ساری حسین سے حسین لڑکیاں بھیا پہ ہی مرتی ہیں، اور پتہ ہے ہمارے کالج میں بھی سب کا یہی کہنا ہے، ڈاکٹر عارش جیسا کوئی ہے ہی نہیں۔ یار میں بھی آفٹر آل ڈاکٹر ہوں، میری بھی کوئی ویلیو ہونی چاہیے نا، مگر سب کو تو بھیا ہی چاہیے، اور وہ تو کسی لڑکی کو دیکھ کر بھی راضی نہیں ہوں گے۔ دیکھیں نا 32 سال کے ہونے والے ہیں اور ابھی تک بیچاری فریال جی کو بھی اپنے ساتھ باندھا ہوا ہے۔ 2 منہ بنا کر بولا۔ مجھے خود ان کے ساتھ بندے رہنا بہت اچھا لگتا ہے، نوشین نے اندر داخل ہوتے ہوئے کہا۔ نوشی جی آپ مجھ سے شادی کر لیجئے نا، میں تو آپ کا غلام بن کر رہوں گا، ہارون نے کہا۔ اچھا جی، اور ذرا یہ بات آپ اپنے بڑے بھیا کے سامنے کہیں، دیکھیے 2 کان کے نیچے رکھیں گے، نوشین نے کہا۔ تو وہ منہ لٹکا کے رہ گیا۔ سب اس کے انداز پر کھلکھلا کر ہنس پڑے۔ اچھا چلو مذاق بند کرو اور دیکھو باہر پارٹی کی تیاریاں ختم ہوئی ہیں کہ نہیں، ڈاکٹر زرین نے کہا تو وہ اٹھ کر باہر چلا گیا۔ پھر رات کو پارٹی شروع ہو چکی تھی، سب مہمان آ چکے تھے اور سب کے سبھی ڈاکٹر عارش کو دیکھنے کے لیے، کیونکہ عارش پہلے بورڈنگ میں رہا، پھر اس کے بعد وہ باہر رہا اور ایک طرح سے اس کی ساری زندگی ہی باہر کٹی تھی، اور جب سے وہ لوگ لاہور شفٹ ہوئے تھے تب سے تو وہ ایک بار بھی یہاں پر نہیں آیا تھا، کیونکہ وہ پچھلے 10 سال سے لندن میں تھا۔ لیکن لندن جانے سے وہ پہلے یہیں لاہور کے میڈیکل کالج میں اپنی تعلیم مکمل کر رہا تھا، اور پھر آج سے 10 سال پہلے جب ہارون نے اس کالج میں ایڈمیشن لیا تو کچھ عرصے کے بعد ڈاکٹر قمر یزدانی نے وہ کالج خرید لیا تھا، اور اب اس کالج کے پرنسپل تھے، اور اس کے ساتھ ہی ان کا ایک بیٹا ہاسپٹل تھا جس کے وہ ہیڈ تھے۔ وہ اور ڈاکٹر زرین کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر فریال، نوشین اور ہارون اسی ہاسپٹل میں تھے۔ ان کا ہاسپٹل جانا مانا پرائیویٹ ہاسپٹل تھا، اور بہت جلد عارش بھی واپس آ کر اسی ہاسپٹل کو سنبھالنے والا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا کالج بھی ایک لیکچر ہونا تھا، اس لیے ہر ایک ڈاکٹر عارش سے ملنے کے لیے بےتاب تھے۔ پھر گیٹ پر رکی گاڑی اور گاڑی سے ایک بارے شلوار کرتے میں ملبوس نوجوان اترا، پروقار انداز میں چلتا ہوا وہاں آیا اور سب کو سلام کیا۔ عارش، ڈاکٹر زرین کے منہ سے سرسراتی آواز نکلی تو سب لوگ چہمگوئیاں کرنے لگے۔ پھر وہ سب سے مل کر فریال اور نوشین کی جانب بڑھا۔ فریال کو حق کرتے وہ اس کا ماتھا چومتے نوشین کو دیکھنے لگا، جو کہ ساکت و جامد کھڑی تھی۔ کیسی ہو نوشین؟ اس نے ہلکے پھلکے انداز میں پوچھا۔ وہ بنا جواب دیے ایک جھٹکے سے مڑ کر وہاں سے اندر کی جانب بڑھ گئی۔ وہ ڈاکٹر قمر کے ساتھ ان کے دوستوں سے ملنے لگا۔ یہ آپ کا بیٹا ہے کہ کوئی درویش؟ مسز کلیم نے طنزیہ انداز میں پوچھا تو زرین لم بھیج کے رہ گئے۔ پھر وہ سب کے لیے صرف ایک مذاق بنا ہوا تھا۔ پھر پارٹی ختم ہونے کے بعد سب لاؤنج میں آ کر بیٹھ گئے، اور وہ بھی سب کے ساتھ بیٹھا چائے پی رہا تھا۔ کیا بات ہے، سب لوگ بہت چپ ہوئے ہیں، اتنے عرصے کے بعد آیا ہوں، کوئی تو بات چیت کیجیے مجھ سے، وہ اپنے مخصوص نرم لہجے میں بولا۔ تم نے ہمیں بات کرنے کے قابل کہاں چھوڑا ہے، کیا بات کریں تم سے؟ تمہارا تو یہ درویشوں والا حلیہ دیکھ کر میں شاکڈ ہوں، کتنی باتیں سننی پڑی ہمیں تمہاری وجہ سے، اتنی بڑی پارٹی آرگنائز کی ہم نے،
سب لوگ یہاں پر موجود تھے، بڑے بڑے بزنس مین، پولیس آفیسرز، آرمی آفیسرز، اور صرف ملنے کے لیے آئے مسٹر اینڈ مسز ڈاکٹر قمر یزدانی کے بیٹے ڈاکٹر عارش یزدانی سے۔ مگر تم نے تو ہماری ساری امیدوں پر پانی پھیر دیا، زرین نے تلخ لہجے میں کہا تو وہ بے یقینی سے انہیں دیکھنے لگا۔ کیا ہو گیا آپ لوگوں کو؟ میں نے ایسا کیا کر دیا ہے؟ دوسرے لوگ یہ سب بولیں تو ٹھیک ہے، مجھے اتنا فیل نہیں ہوگا، مگر میری اپنی فیملی مجھے سمجھ ہی نہیں رہی۔ کیوں آخر؟ کیا میں نے کوئی گناہ کیا ہے؟ میں تو صراط مستقیم پر چل رہا ہوں، میں نے اس راستے کو اپنایا ہے جو اللہ سے ملتا ہے، اور آپ لوگ اس بات کو شرمندگی کا باعث سمجھ رہے ہیں۔ وہ کر بھرے لہجے میں بولا، یہ بات نہیں ہے عارش، لوگوں نے تمہاری ایک امیج بنائی ہوئی تھی، اور جس طرح کے تم تھے تم اب ویسے نہیں رہے۔ آج برسوں کے بعد آئے ہو تو یکسر بدلے ہوئے ہو۔ ہاں، تمہیں شروع ہی سے لڑکیوں سے گھلنے ملنے کا شوق نہیں تھا، مگر تم اس حد تک چلے جاؤ کہ اس کا میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ اور یہ سب مولویوں والے کام تم کیوں کرنا چاہتے ہو؟ ایسے کام کے لیے بہت سارے لوگ ہیں، پلیز تم یہ سب چھوڑو۔ تم ایک ڈاکٹر ہو، تمہاری ایک پرسنالٹی ہے، تم جب گزرو تو لوگ تمہیں دیکھیں اور سراہیں، اور میں تمہارے ساتھ کھڑی جج ہوں۔ ہماری جوڑی کو لوگ چاند سورج کی جوڑی کہیں، مگر تم نے تو سب ویسٹ کر دیا۔ اگر تم چاہتے ہو کہ میں تم سے شادی کروں تو پھر تمہیں یہ سب چھوڑنا ہوگا، نوشین تلخ لہجے میں بولی، اور وہ گمسم سا اسے دیکھ رہا تھا۔ پھر وہ چپ چاپ اٹھ کر وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ دل بہت بے چین سا ہو رہا تھا۔ وہ جن اسکالر کے ساتھ آج تک اپنے معاملات کو شیئر کرتا آیا تھا وہ لندن میں ہی ہوتے تھے، مگر انہوں نے اپنے بہنوئی کا نمبر اسے دیا تھا کہ اگر کبھی ایمان ڈگمگانے لگے تو ان کے پاس چلے جانا۔ بے اختیار اس نے گاڑی اس راستے پر ڈال دی۔ وہ ایک پرانا سا محلہ تھا۔ اس نے ایک شخص سے پوچھا تو وہ اسے امام صاحب کے گھر کا پتہ بتانے لگا۔ وہ اس گھر کے سامنے پہنچا۔ لکڑی کا بوسیدہ دروازہ تھا۔ اس نے آہستہ سے دروازہ کھٹکھٹایا۔ جی کون؟ اندر سے ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ جی مجھے امام صاحب سے ملنا ہے، انہیں کہیے کہ لندن والے پروفیسر ابو بکر نے بھیجا ہے مجھے۔ وہ بولا، جی ابی جان تو عشاء کی نماز پڑھنے گئے تھے، ابھی تک واپس نہیں آئے، کچھ دیر میں ہی واپس آ جائیں گے، آپ تب تشریف لے آئیے گا۔ وہ بولی، جی میں باہر انتظار کر لیتا ہوں۔ وہ بولتا ہوا وہاں بیٹھ گیا۔ کچھ دیر گزری تو سائیکل پہ ایک وہاں آ کے کھڑا ہو گیا تو اس نے کھڑے ہو کے سلام کیا۔ وعلیکم السلام بیٹا، میں نے آپ کو پہچانا نہیں۔ اس نے اپنا تعارف کروایا تو وہ جلدی سے اس کو گلے لگا کے اس کا ماتھا چوم گئے۔ پھر دروازہ کھولنے کے بعد وہ اسے لے کر اندر بیٹھک نما کمرے میں آ گئے جہاں پر چٹائی بچھی ہوئی تھی۔ تشریف لائیے، وہ گدی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولے۔ نہیں، آپ تشریف رکھیے، میں آپ کے سامنے بیٹھنا چاہتا ہوں، وہ مودبانہ انداز میں بولا تو وہ مسکراتے وہاں بیٹھ گئے۔ کیا ہوا بیٹے، اس وقت آپ تشریف لائے ہیں؟ کوئی بات ہوئی تھی کیا؟ انہوں نے پوچھا تو وہ ان کو ساری بات بتاتا چلا گیا۔ ان سب باتوں کے بعد آپ کیا چاہتے ہیں مجھ سے؟ میں صرف آپ کی رہنمائی چاہتا ہوں، کیونکہ اپنوں کے مجبور کرنے پر مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میں صراط مستقیم پر استقامت سے ڈٹا نہیں رہوں گا۔ مجھے لگ رہا ہے کہ میرے قدم ڈگمگا جائیں گے۔ وہ افسردہ لہجے میں بولا، کیا کسی کی خواہشات کے مطابق یا اپنے دل کی خواہش کے لیے اپنے رب کو چھوڑ دیں گے آپ؟ آپ کو پتہ ہے بیٹے، صحاب رسول کے جسموں کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے۔ بلال حبشی کو تپتی ہوئی ریت پر لٹا کر انہیں اس بات پر اکسایا جاتا تھا کہ ایک بار وہ ان کے بے جان بتوں کو پکارے، مگر ان کی زبان پر احد احد کی پکار رہی۔ ان کا ایمان اتنی تکلیفوں کے بعد بھی نہیں ڈگمگایا۔ آپ انہی کے راستے پہ چل رہے ہیں میرے بیٹے۔ میں سلام کرتا ہوں کہ آپ نے نوجوانی میں ہی اپنے آپ کو صراط مستقیم پر ڈال دیا، ورنہ آج کل کی جنریشن ان سب باتوں کو بہت دقیانوسی سمجھتی ہے۔ وہ بولتے جا رہے تھے اور عارش کو لگ رہا تھا کہ ان کا ہر لفظ اس کے دل میں استقامت پیدا کر رہا ہے۔ لیکن ایک سوال اور ہے، کیا اگر میں اپنے والدین کی نافرمانی کروں گا تو میرا ایمان تو ضائع نہیں ہو جائے گا؟ وہ آہستہ سے بولا، بالکل ضائع ہوگا، اپنے والدین کی نافرمانی کبھی نہیں کرنی، مگر ہاں ان کی وہ بات نہیں ماننی جو خلاف شرع ہو، تب ان کی بات ماننے سے انکار کر دیں۔ لیکن ہاں، اپنے لہجے کو کبھی ان کے سامنے سخت مت رکھیں، اور نہ ہی ان کے رویے کی وجہ سے اپنے دل میں بغض رکھیے گا۔ محبت سب سے بڑا ہتھیار ہوتی ہے، اور اسی محبت سے آپ انہیں جیت سکتے ہیں۔ وہی بات آپ کی منگنی کی تو انہیں صاف بتا دیجئے کہ آپ اس راستے کو نہیں چھوڑنا چاہتے۔ اگر وہ آپ کا ساتھ دے تو ٹھیک ہے، ورنہ اللہ پاک نے آپ کے لیے بہترین کوئی رکھا ہوگا جو کہ آپ کے ایمان کو کامل کر دے گا۔ وہ اپنے مخصوص دھیمے لہجے میں بولے۔ وہ پرسکون ہو کر اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ کافی لیٹ پہنچا تھا، اور جب پہنچا تو سب گھر والے سو چکے تھے۔ اس نے کچن میں جا کر اپنے لیے کھانا گرم کیا اور کھانا کھانے کے بعد وہ آ کر اپنے کمرے میں سونے کے لیے لیٹ گیا۔
تہجد کے ٹائم وہ اٹھا اور پھر وہ فجر کے بعد واک کرنے کے بعد گھر آ کے کچھ دیر آرام کرنے کے لیے لیٹ گیا، اور 9 بجے کے قریب وہ اٹھ کر نیچے آیا تو سب لوگ ابھی تک سو رہے تھے۔ کیا بات ہے، ناشتہ نہیں بنایا گیا؟ اس نے کچن میں آ کر زلیخا بی سے پوچھا۔ جی بیٹا، جی دراصل سب لوگ 11 بجے تک اٹھتے ہیں تو اسی وقت ہی گرم گرم ناشتہ بنے گا، وہ بولی۔ اوہ، اتنی لیٹ؟ ڈیڈ کا تو لیکچر نہیں ہوتا کالج میں؟ اس نے چونک کر پوچھا۔ جی، وہ 12 بجے کے بعد ہوتا ہے اور تب تک صاحب جی پہنچ جاتے ہیں کالج، زلیخا بی نے کہا تو وہ چپ چاپ باہر نکل گیا۔ وہ کالج پہنچا تو وائس پرنسپل اسے دیکھ کر چونک گیا۔ وہ ان سب سے انفارمیشن لینے کے بعد وہیں پر ویٹ کرنے لگا اور اس نے اپنا پہلا لیکچر لیا، اور سب لڑکے اور لڑکیوں سے حیرت انگیزی سے دیکھ رہے تھے، مگر اس نے اپنے اسلامک ٹاپک سے آغاز شروع کیا اور سب انتہائی بیزاری سے سن رہے تھے۔ وہ لیکچر دینے کے بعد ہاسپٹل کے لیے نکل گیا۔ شام کو ڈنر پر وہ سب کے ساتھ بیٹھا کھانا کھا رہا تھا کہ جب بھی نوشین اندر داخل ہوئی۔ پھر کیا سوچا تم نے؟ تم خود کو چینج کرو گے کہ نہیں؟ نوشین نے بیٹھتے ہی پوچھا۔ مجھے لگتا ہے کہ مجھے چینج ہونے کی ضرورت نہیں، آپ سب کو چینج ہونے کی ضرورت ہے۔ کیا خیال ہے؟ مطمئن لہجے میں بولا تو سب کے چہرے پر ناگواری بھرے تاثرات ابھر آئے۔ تو تمہارے نزدیک اب ہم لوگ بے دین ہیں اور ایک تم ہی یہاں ہمارے گھر میں نیک انسان ہو؟ ڈاکٹر قمر یزدانی نے تلخ لہجے میں کہا۔ میں نے ایسا تو نہیں کہا، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ میں اب جیسا تھا میں نے تو خود کو بدل لیا، اب آپ کو بھی چاہیے کہ آپ بھی بدل جائیں، وہ اپنے نرم لہجے میں بولا۔ ہم نے تمہارے جیسا بننے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے، جیسے تم ہو نا دیکھ کر ہی الجھن ہوتی ہے۔ پتہ ہے آج اس نے لیکچر میں کیا کیا؟ وائس پرنسپل بتا رہے ہیں کہ بچے کمپلین کر رہے تھے کہ ڈاکٹر صاحب اپنی تبلیغ کرنے آئے تھے۔ ڈاکٹر قمر یزدانی تلخ لہجے میں بولے، بابا آپ لوگ انہیں لیکچر دیتے ہیں تاکہ جسمانی لحاظ سے وہ علاج کر سکیں، اور اگر میں نے انہیں روحانی علاج کا طریقہ بتا دوں تو اس میں حرج کیا ہے؟ گناہ سے لتھڑے ہوئے دل کا بھی تو علاج ہونا چاہیے نا، وہ ہنوز مطمئن انداز میں بول رہا تھا، اور سب بے چینی سے پہلو بدل رہے تھے۔ تم کل سے کوئی لیکچر نہیں دو گے، بس ہاسپٹل جاؤ، اپنی ڈیوٹی نبھاؤ، گھر آؤ، ورنہ لندن واپس جاؤ، ڈاکٹر قمر نے سرد لہجے میں کہا تو وہ لب بھینچ کر رہ گیا۔ بالکل ٹھیک فیصلہ کیا انکل، اور اب اگر میں نے اپنے لیے فیصلہ کروں مجھے یقین ہے کہ آپ لوگوں کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ میں اس کے ساتھ کبھی نہیں رہ سکتی، اسی لیے میں اس کی بجائے ہارون سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ ہارون؟ کیا تم مجھ سے شادی کرو گے؟ نوشین نے پوچھا تو ڈائننگ ہال میں سناٹا چھا گیا اور ہارون نے باری باری سب کو دیکھا۔ جی بالکل، اگر آپ دل و جان سے راضی ہیں تو میری طرف سے اقرار ہی سمجھے، ہارون کنکتھے لہجے میں بولا۔ ہماری طرف سے بھی ہاں ہی ہے، آپ کو پورا حق حاصل ہے نوشین کہ آپ اپنے لیے بہترین انسان چنیں، اور میں آپ کی جگہ ہوتا تو یہی فیصلہ کرتا، ڈاکٹر قمر نے کہا، اور پھر سب نے وہیں فریال کی شادی سے ایک دن پہلے ہی ان کی شادی کی تاریخ فکس کر دی۔ وہ چپ چاپ اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گیا اور دل سے ٹیسیں اٹھ رہی تھیں۔ اس نے وضو کیا اور نفل ادا کرنے لگا، اور جب تک اس کے دل کو قرار نہیں آیا وہ نفل پڑھتا جا رہا تھا۔ پھر وہ مطمئن دل سے اٹھ کر سونے کے لیے لیٹ گیا۔ پھر دن گزرنے لگے اور یہاں تک کہ ہارون اور نوشین کی شادی کا دن آ گیا۔ وہ چپ چاپ بارات میں شامل ہوا۔ اس نے کسی بھی قسم کا کوئی ری ایکٹ نہیں کیا تھا، کیونکہ اس نے اللہ کی رضا کے لیے سب کیا اور اس کا دل مطمئن تھا۔ اگلے دن وہ ہاسپٹل سے نکل ہی رہا تھا کہ جب بھی لندن سے پروفیسر ابو بکر کا فون آ گیا، اور انہوں نے امام صاحب کا پیغام بھیجا کہ وہ آ کر ان سے ملیں۔ وہ مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد ان کے گھر پہنچا تو وہاں پر ان کے طالب علم موجود تھے، اور ان کی زبانی انہیں پتہ چلا کہ امام صاحب کی طبیعت کافی زیادہ خراب ہے اور بار بار غشی طاری ہو رہی ہے۔ وہ جلدی سے اندر داخل ہوا تو ان کے پاس ایک لڑکی چادر اوڑھے بیٹھی تھی۔ وہ دروازے کے پاس جا کر کھنکھاڑا تو اس نے جلدی سے اپنا گھونگھٹ نکال لیا۔ پھر وہ انہیں لے کر ہاسپٹل آ گیا۔ وہ ایمرجنسی میں داخل تھے، بخار بہت زیادہ تیز تھا، ان کو ہوش آیا تو انہوں نے اس کا ہاتھ تھام کر اپنے پاس بٹھا لیا۔ بیٹا جی، میری گزارش ہے اگر آپ اسے پوری کر دیں، وہ بامشکل بول رہے تھے۔ جی حکم کیجیے، وہ ان کا ہاتھ تھامے بولا۔ میری بیٹی سے شادی کر لیں، میری بیٹی کی عزت کی حفاظت۔ بولتے بولتے ان کی سانس اکھڑنے لگی تھی۔ پلیز آپ بات مت کیجیے، بالکل ٹھیک ہو جائیں گے، پھر ہم اس پر بات کریں گے، وہ جلدی سے بولا۔ نہیں، ابھی نکاح کا انتظام کیجیے تاکہ میں پرسکون ہو کر خالق حقیقی سے جا ملوں، وہ بولے تو وہ لب کچلتے ہوئے انہیں دیکھنے لگا، اور پھر اس نے سر اس بات میں ہلا دیا۔ ان کے سب طالب علم نے فوراً سب ارینج کیا اور وہ ڈاکٹر قمر کو کال کر کے سب بات بتانے لگا، اور وہ تو غصے سے بھڑک چکے تھے۔ پلیز بابا آ جائیے نا، نکاح ہے میرا
اور آپ لوگوں کو شامل ہونا ضروری ہے، پلیز۔ وہ بے بسی سے بھرے لہجے میں بولا تو ڈاکٹر قمر چپ ہو کر کال بند کر گئے۔ پھر کچھ دیر کے بعد وہ اور ڈاکٹر زرین ہاسپٹل میں آئے۔ ان دونوں کے موڈ انتہائی خراب تھے۔ یہ کون سا طریقہ ہوتا ہے شادی کرنے کا؟ اور ادھر تمہارے بھائی کا ولیمہ اور تم نے ہمیں یہاں پر بلوا لیا ہے، وہ تلخ لہجے میں بولی۔ وہ بنا کوئی جواب دیے انہیں کمرے میں لے آیا اور امام صاحب اپنے ایک طالب علم کے سہارے سے وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کا چہرہ کافی زیادہ کھلا تھا۔ اچھا خاصا ہے یہ بوڑھا، مگر تمہاری دولت پر شاید فدا ہو گیا ہے جو ایسا ناٹک کر رہا ہے۔ ایسے کہہ رہا ہے جیسے اس کو اللہ تعالیٰ نے اطلاع دی ہے کہ آج مرنے والا ہے، ڈاکٹر زرین نے کہا تو افسوس سے دیکھ کے وہ رہ گیا۔ پھر کچھ دیر میں ان دونوں کا نکاح ہو چکا تھا اور نکاح ختم ہوتے ہی وہ دونوں واپس جا چکے تھے اور وہ ابھی تک وہیں پر موجود تھا۔ پھر چادر میں لپٹے ہوئے موجود کو اس نے دیکھا جو کہ ہولے ہولے لرز رہا تھا، جس کا مطلب تھا کہ وہ رو رہی ہے۔ آپ کچھ کھائیں گی؟ اس نے پاس جا کر پوچھا تو اس لڑکی نے سر اٹھا کر اسے دیکھا اور اس کے چہرے پر نقاب تھا اور صرف آنکھیں ہی دکھائی دے رہی تھیں جن میں اس قدر تکلیف تھی کہ وہ اس جیسے انسان کا بھی دل چیٹ گئی۔ میں آپ کے لیے کچھ کھانے کو لاتا ہوں، وہ کہتا ہوا باہر کینٹین میں چلا گیا اور وہاں سے چائے اور سینڈوچ لے کر آیا اور جیسے اندر داخل ہوا تو سامنے کا منظر دیکھ کر وہیں تھم گیا۔ امام صاحب کی سانسیں اکھڑ رہی تھیں۔ وہ جلدی سے چیزیں وہیں رکھتا ہوا آگے بڑھا اور پھر اسٹاف کو آواز دے کر انہیں فوراً ایمرجنسی روم میں لے جانے کو کہا۔ وہ انہیں لے کر وہاں پہنچا ہی تھا اور انہوں نے اس کا ہاتھ تھام کر شہادت پڑھی اور ساتھ ہی ان کی روح پرواز کر گئی۔ وہ نم آنکھوں سے ان پہ جھکا اور ان کی اس روشن پیشانی پہ بوسہ دیا اور باہر آ کر جب اطلاع دی تو ان کے طالب علم بے آواز آنسو بہانے لگے۔ وہ آہستہ سے چلتا ہوا ان کی بیٹی کی طرف بڑھا اور اس کے برابر جا کر بیٹھ گیا۔ فاطمہ، یہ سب اللہ کی رضا ہے اور ہم سب کو ایک دن اسی کے پاس لوٹ کے جانا ہے، وہ آہستہ سے بولی تو وہ سسکیوں سے رونے لگی۔ پھر کچھ دیر کے بعد وہ لوگ امام صاحب کی میت کو لے کر ان کے گھر پہنچے اور محلے والے سب رو رہے تھے۔ کچھ دیر امام صاحب کی میت کو وہاں رکھنا تھا اور پھر انہیں اپنے آبائی گاؤں لے کر جانا تھا۔ ان کے بہنوئی پروفیسر ابو بکر کو بھی اطلاع کر دی گئی تھی اور وہ پہلی فلائٹ سے ہی صبح کے وقت پہنچ چکے تھے۔ اس نے گھر میں کال کر کے اطلاع بھی دی تھی مگر کوئی بھی نہیں آیا تھا۔ اس نے دوبارہ سے کال ملائی تو زرین کی نیند میں ڈوبی ہوئی آواز سنائی دی، ماما پلیز کچھ دیر کے لیے یہاں پر آ جائیے، اب میرے سسرال کا معاملہ ہے، پلیز ایک بار آ کر اپنی بہو کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھ دیجیے۔ وہ بے بسی بھرے لہجے میں بولا، مجھ سے کسی بھی قسم کی امید مت رکھو، نہ میں آؤں گی نہ تمہارے ڈیڈ آئیں گے، تمہیں اپنے سسرالی رشتہ داروں کو بھگتو، ہم ایسے جاہل لوگوں سے ملنے کے لیے اپنا قیمتی وقت نہیں برباد کر سکتے، اور تمہیں پتہ ہے نا کہ ہم لوگ اس وقت سوئے ہوئے ہوتے ہیں اور تم نے اس طرح سے فون کر دیا۔ زرین غصے سے پھٹ پڑی تھی اور پھر مزید کچھ بولے بغیر وہ کال کاٹ گئی۔ اس نے اپنے لب کو چلتے ہوئے سر جھکا لیا اور پھر وہ گاؤں پہنچے۔ پورا گاؤں امام صاحب کے آخری دیدار کے لیے آیا تھا۔ جنازہ بہت بڑا تھا۔ بیٹا جنازہ پڑھائیے، پروفیسر ابو بکر نے کہا تو اس نے بے یقینی سے انہیں دیکھا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں آپ کے ہوتے ہوئے ایسا کیسے کر سکتا ہوں؟ اور یہاں پر اتنے بڑے مفتیان موجود ہیں اور مجھ جیسے گنہگار کو آپ آگے لگا رہے ہیں؟ وہ جلدی سے بولا، میرے نزدیک اگر بیٹا جنازہ پڑھائے نا تو اللہ اس روح کو بہت سکون بخشتے ہیں، اور تم ان کے داماد ہو اور تمہیں ہی ان کا جنازہ پڑھانا چاہیے۔ پروفیسر ابو بکر نے کہا تو وہ چپ چاپ جائے نماز پر کھڑا ہو گیا۔ وہ جنازہ پڑھ رہا تھا اور آنسو اس کے چہرے سے ٹپک رہے تھے۔ تدفین کے بعد سب لوگ آہستہ آہستہ جانے لگے۔ وہ بھی گھر واپس آ گیا۔ وہ اندر داخل ہوا تو گاؤں کی عورتیں کنیز فاطمہ کو لیے بیٹھی تھیں۔ اسے دیکھا تو سب لوگ ایک ایک کر کے باہر نکل گئیں۔ اس نے باہر سے کھانا منگوایا اور پھر فاطمہ کے پاس بیٹھ کر کھانے لگا۔ اس دوران دونوں میں سے کسی ایک نے بھی ایک دوسرے کی طرف نگاہیں اٹھا کر نہیں دیکھا تھا۔ دونوں اپنی جگہ پر کسی سوچ میں گم تھے۔ پھر اگلے دن وہ کنیز فاطمہ کو لے کر گھر کے لیے نکل آیا۔ وہ گھر پہنچے تو لاؤں سے کہکوں کی آواز آ رہی تھی۔ وہ جیسی فاطمہ کے ساتھ اندر داخل ہوا تو سب لوگوں کی ہنسی اسی طرح سے غائب ہو گئی جیسے کبھی ہنسے ہی نہ ہو۔ تم اس لڑکی کو یہاں پہ کیوں لے کے آئے ہو؟ ڈاکٹر زرین نے غصے سے کہا، پلیز اس وقت اس طرح کی کوئی بات مت کیجیے گا، میں بہت تھکا ہوا ہوں، کچھ دیر آرام کرنا چاہتا ہوں۔ تم ہمیں ہمارے سوالوں کے جواب دیے بغیر نہیں جا سکتے، جب سے آئے ہو کچھ نہ کچھ کر رہے ہو اور آج اس لڑکی کو لے آئے ہو، وہ ناگواری سے بولی۔ زلیخا بھی کنیز فاطمہ کو میری دعاؤں میں چھوڑ آئیے، وہ ملازمت سے بولا تو وہ کنیز فاطمہ کو لے کے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ وہ سنجیدگی سے سب کو دیکھنے لگا جو کہ اسے غصے سے دیکھ رہے تھے۔ آپ لوگوں کے دل پتھر کے ہو گئے ہیں کیا؟
اس لڑکی نے اپنے باپ کو کھویا ہے جو کہ اس کا اس دنیا میں اکلوتا سہارا تھا۔ آپ لوگ اس کے سہارا نہیں بن سکتے، کم سے کم اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھتے، ہوبے تعزیت ہی کر لیتے۔ میں مانتا ہوں کہ آپ کو اس کا وجود برداشت نہیں ہے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اس کی توہین کریں گے۔ میں آپ میں سے کسی کو اجازت نہیں دیتا کہ کوئی میری بیوی کے ساتھ اس طرح بات کرے۔ آپ بھلے بات نہ کریں مگر کم سے کم لحاظ ضرور کیجیے۔ وہ سرد لہجے میں بولتا اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو فاطمہ ابھی تک خود کو چادر میں ہی لپیٹے ہوئے تھی۔ فاطمہ، یہاں کمرے میں کوئی نہیں آئے گا، آپ اپنی چادر اتار کر ریلیکس ہو کر آرام کیجیے اور میں آپ کے لیے کھانا منگواتا ہوں۔ وہ سنجیدگی سے بولتا وارڈروب کی جانب بڑھ گیا، کپڑے نکال کر فریش ہونے چلا گیا۔ واپس آیا تو فاطمہ نے چادر اتار کر رکھ دی تھی اور جیسے اس کی نگاہ اس پر پڑی تو جیسے ہی پلٹنا بھول گئی ہو۔ اس نے اپنی زندگی میں اس سے پہلے اتنی خوبصورت لڑکی نہیں دیکھی تھی۔ اس میں خوبصورتی کے ساتھ ساتھ ایک نور تھا جو اس کا احاطہ کیے ہوئے تھا، اور وہ جانتا تھا کہ یہ شرم و حیا کا وہ نور ہے۔ اسے پروفیسر ابو بکر نے بتایا تھا کہ آج تک کسی غیر مرد نے فاطمہ کے بال تک کو نہیں دیکھا۔ وہ اس کے نگاہوں کی بے باکیوں سے گھبرا کر سر جھکائے اپنی انگلیاں چٹکھانے لگی۔ کچھ دیر کے بعد دروازہ نوک ہوا اور کم عمر ملازمہ اندر داخل ہوئی، اور وہ بھی فاطمہ کو دیکھ کر ایک پل کے لیے تھم گئی تھی۔ پھر وہ کھانا رکھ کر تیزی سے باہر چلی گئی۔ وہ فاطمہ کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھانے لگا۔ ان دونوں کے جانے کے بعد نوشین غصے سے اپنے کمرے میں آ گئی تھی، اور پھر رات کے کھانے پر بھی اسے بلانے آئے مگر وہ نہیں آئے۔ کچھ دیر کے بعد اسے جب بھوک کا احساس ہوا تو وہ اٹھ کر باہر آئی اور کچن میں داخل ہی ہونے لگی تھی کہ اندر سے آتی آوازیں سن کر ٹھٹک گئی۔ زلیخا بھی، آپ نے عارش بھیا کی دلہن دیکھی ہے؟ ملازمہ نے پوچھا۔ نہیں بیٹا، میں تو بس اس کو کمرے کے باہر تک چھوڑ کر آئی تھی۔ تم دیکھ کر آئی ہو کیا؟ زلیخا بھی نے سوال کیا۔ ہاں، میں کھانا دینے گئی تھی، میں تو دیکھ کر حیران رہ گئی، اتنی حسین کہ مجھے لگتا ہے کہ ہاتھ لگانے سے میلی ہوگی۔ پتہ ہے نوشین باجی سے بھی بہت زیادہ خوبصورت ہے، ایسا لگتا ہے کہ اللہ نے جنت سے کوئی حور اتاری ہے۔ ملازمہ کی بات پہ نوشین کا غصہ 7ویں آسمان پہ پہنچ چکا تھا۔ وہ تیزی سے اندر داخل ہوئی اور ملازمہ کو بالوں سے پکڑتی اس نے زور سے دیتے اس کے چہرے پر تھپڑ مارنے لگی۔ تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی اس طرح کی گفتگو کرنے کی؟ تم نے کیسے سوچا کہ تم اس لڑکی کو میرے ساتھ کمپیئر کرو؟ اور چیخ چیخ کر بولتی جا رہی تھی اور اسے بے دردی سے مار رہی تھی۔ شور شرابے کی آواز سن کر سب لوگ باہر آ گئے تھے۔ وہ جو اتنے دنوں کے بعد سکون سے کھانا کھا رہا تھا کہ باہر سے آتا شور سن کر سب چھوڑتا وہ تیزی سے باہر آیا تو آگے کا منظر دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ نوشین ملازمہ کو بے دردی سے مارتے ہوئے چلا چلا کر اسے گالیاں نکال رہی تھی، اور باقی سب لوگ بس کھڑے تماشا دیکھ رہے تھے۔ بہت تیزی سے نیچے آیا۔ کیا ہو رہا ہے یہ سب؟ وہ چیخ کر بولا تو نوشین نے ہاتھ روک کر اسے دیکھا۔ تم جا کر اپنی حسین ترین بیوی کے پاس کھانا کھاؤ، تمہارے اس گھر کے معاملات سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ انتہائی بدتمیزی سے بولی۔ اپنی بیوی کو سمجھاؤ کہ اسے ایسی حرکتیں زیب نہیں دیتی، وہ ہارون سے بولا۔ کیوں؟ کیا غلط کہا نوشی نے؟ اور آپ کو ہمارے معاملات میں بولنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اس نے کوئی فضول بات کی ہوگی تو ہی نوشین نے یہ سب کیا ہے۔ ایسے لوگوں کو سبق سکھانا چاہیے۔ وہ ناگواری بھرے لہجے میں بولتا جا رہا تھا، اور عارش تو بے یقین سا ان سب کو دیکھ رہا تھا۔ زلیخا بھی، آپ انہیں لے کر کمرے میں جائیے، میں میڈیسن بھیجتا ہوں، تو کھانا کھلا کر دودھ کے ساتھ انہیں میڈیسن دے دیجیے گا۔ اس چھوٹی سی لڑکی کو ترس بھری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے وہ بولا۔ زلیخا بھی آہستہ سے اسے سہارا دیتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ وہ اپنا ماتھا مسلتے ہوئے اوپر آیا تو وہاں کھڑی کنیز فاطمہ کو دیکھ کر ڈھٹک گیا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سا درد تھا۔ آئیے اندر چلتے ہیں، وہ بولا، اور پھر فاطمہ کا ہاتھ تھامے کمرے میں آ گیا۔ آج جو کچھ بھی ہوا اس کے لیے بہت شرمندہ ہوں، وہ آہستہ سے بولا۔ ظلم کی انتہا کی گئی ہے اور آپ نے یوں ہی معاملہ جانے دیا۔ افسوس ہو رہا ہے ہمیں کہ ہم آپ کے بارے میں غلط تھے۔ ایک عابد زاہد ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک مجاہد بھی ہونا چاہیے، جو کہ حق بات کہنے سے بالکل بھی نہ ڈرے، اور نہ ہی کسی کو انصاف دلانے سے اس معصوم سی 15-16 سال کی بچی کے ساتھ اس قدر برا سلوک کیا گیا، اور آپ بس کچھ تھوڑا سا بولے اور پھر چپ تھے۔ میرے بابا بہت نیک تھے، مگر جب کسی پر ظلم ہوتا تھا نا، اس کے خلاف آواز اٹھاتے تھے، اور میں بھی انہی کے نقش قدم پر آج تک چلی ہوں۔ میں ایک NGO کے لیے کام کرتی ہوں جو کہ غریب اور بے سہارا لوگوں کی مدد کرتا ہے، اور میں ہمیشہ ایسی لوگوں کی آواز بنی ہوں۔ آج جو کچھ اس بچی کے ساتھ کیا گیا ہے، میں اسے انصاف ضرور دلاؤں گی۔ کنیز فاطمہ نے
تلخ لہجے میں کہا تو وہ بے یقینی سے اسے دیکھے گیا۔ وہ تو اسے سمجھ رہا تھا کہ ایک دبو قسم کی کمزور سی لڑکی ہے، مگر وہ بہت مضبوط تھی۔ آپ ایسا نہیں کریں گی، یہ میری فیملی ہے، اور رہی بات اس بچی کی تو ہم اس کا ہر طرح سے خیال رکھیں گے، اور میں اپنے طریقے سے اس چیز کا مداوع کرنے کی کوشش کروں گا۔ آپ بیچ میں نہیں بولیں گی، یہ میرا حکم ہے۔ وہ نگاہیں چڑھا کر بولا تو وہ لب بھینچ کے رہ گئی۔ آپ آرام کیجیے، میں سوچتا ہوں کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ وہ اپنا ماتھا مسلتا ہوا صوفے پر بیٹھ گیا۔ کنیز فاطمہ چپ چاپ اٹھ کر بیڈ پر جا کے لیٹ گئی، مگر اس کا دل جیسے خون کے آنسو رو رہا تھا۔ وہ آج تک کبھی بھی کسی پر ہوتا ظلم برداشت نہیں کر پاتی تھی، بچپن سے ہی اس کی گھٹی میں شامل تھا۔ وہ ایک پڑھی لکھی باشعور لڑکی تھی جس نے اپنے باپ کو صرف انصاف کے راستے پر چلتے ہوئے دیکھا۔ وہ اپنے اوپر کیا گیا ظلم اور تہمت برداشت کر جاتے تھے، مگر کسی اور پر ہوتا ظلم وہ کبھی برداشت نہیں کرتے تھے، اور فاطمہ بھی ان کے ہی مزاج کی تھی۔ جب اس نے نکاح ہوا ڈاکٹر عارش افندی سے تو اسے لگا کہ وہ شخص بالکل اس کے بابا کی طرح ہے، مگر یہاں آ کر اسے پتہ چلا کہ وہ تو کسی کے لیے لڑ بھی نہیں سکتا۔ بلا شبہ وہ معاشرے کا بہترین انسان ہوگا، مگر اس نے جو تجربہ کیا تو اسے نظر آیا کہ اس میں سب سے بڑی یہ خامی تھی کہ وہ اپنی فیملی کے آگے کمزور پڑ جاتا تھا۔ وہ دنیا کو امر بالمعروف و نہی المنکر کا حکم دینے والا گھر پہ یہ کام کبھی نہیں کر سکتا، جبکہ گھر سے ہی اس بات کی ابتدا کی جاتی تھی کہ کسی کو بری لگے یا اچھی، اس بات کا خیال کیے بغیر حق بات کو کہا جانا چاہیے۔ مگر وہ اپنے گھر والوں کے احترام اور ان کی محبت میں چپ رہ جاتا تھا۔ وہ سوچتے سوچتے ہی سو گئی۔ عارش رات بھر خود سے لڑتا رہا اور صبح کو وہ معمول کے مطابق اٹھا۔ وہ واک سے فارغ ہو کر واپس آیا تو سرونٹ کوارٹر کی طرف بڑھا۔ دروازہ نوک کیا تو زلیخا بی نے دروازہ کھولا، اور دروازہ کھلتے ہی سامنے بیٹھی کنیز فاطمہ کو دیکھ کر وہ چونک گیا۔ لو، ڈاکٹر صاحب آ گئے ہیں، وہ تمہارا چیک اپ کر کے میڈیسن لکھ دیتے ہیں، کنیز فاطمہ نے کہا تو وہ جھجکتا ہوا اندر آیا۔ کیسی طبیعت ہے بیٹا؟ اس نے پوچھا تو وہ رونے لگ گئی۔ اس کی آنکھ بہت زیادہ ریڈ تھی اور اس کے نیچے نیل بھی پڑا تھا۔ ڈاکٹر صاحب، یہ پلیز ذرا انہیں دیکھیے گا، آنکھ میں کل مار کھاتے چوٹ آئی تھی اور بہت زیادہ پانی بہہ رہا تھا۔ اب بیچاری انسان ہے، چوٹ لگنے سے اسے تکلیف بھی ہوتی ہے۔ کنیز فاطمہ کے لہجے میں طنز کی آمیزش تھی۔ وہ لب بھینچ کر اس کو دیکھنے لگا۔ میں اسپیشلسٹ نہیں ہوں، مجھے کافی زیادہ مسئلہ لگ رہا ہے، میں اپنے دوست کو فون کرتا ہوں، وہ چیک اپ کر لے گا۔ وہ تقریباً 10-11 بجے بیٹھتا ہے، میں تیار ہو کر آتا ہوں تو پھر لے کر چلتے ہیں، وہ آہستگی سے بولا اور پھر باہر نکل، مگر اس کے ماتھے پر انگنت بل تھے، کیونکہ اس کی آنکھ لے کر وہ کافی زیادہ پریشان ہو گیا تھا۔ اس کے دل نے کہا تھا کہ ضرور آنکھ کا پردہ پھٹ چکا ہے۔ وہ فاطمہ کے ساتھ کمرے میں آیا اور فاطمہ نے آ کر اسے کپڑے نکال کر دیے۔ وہ کپڑے چینج کرنے کے بعد نیچے آیا اور فاطمہ نے آنے سے پہلے اپنے حجاب سے ہی نقاب کر لیا تھا۔ وہ ڈائننگ ہال میں داخل ہوئے تو سب لوگ چونک گئے۔ وہ سلام کرتے ہوئے اپنی چیئرز پر بیٹھے تو زرین نے چبھتی ہوئی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ اپنی بیوی سے کہنا تھا کہ یہ ہمارا گھر ہے تو یہاں پر ایسے ڈرامے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ نقاب لگا کر آنے کی کیا ضرورت تھی؟ ڈاکٹر زرین نے تلخ لہجے میں پوچھا۔ کیوں ماما، اس میں حرج کیا ہے؟ اور یہ فاطمہ کی اپنی زندگی ہے، وہ جیسے جینا چاہے، ہم اسے نہیں روک سکتے۔ جیسے آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں کوئی دخل اندازی نہ کی جائے، ویسے ہی فاطمہ بھی تو چاہتی ہوگی، وہ سپاٹ لہجے میں بولا تو فاطمہ نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ اپنی بیوی کو کہو کہ کچھ سیکھے، نوشین سے کہ فیشن سینس کیا ہے، اور لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے کہ یہ یزدانی کی بہو ہے۔ اپنی یہ لوئر مڈل کلاس حرکتیں اپنے گھر میں چھوڑ کے آنی چاہیے تھی۔ خیر چھوڑو یہ سب باتیں، شام کو ولیمے کا فنکشن رکھ رہی ہوں، ظاہر سی بات ہے لوگوں کو بتانا تو پڑے گا نا، تو پلیز جا کر اسے شاپنگ کروا دینا، اور اس کے علاوہ اسے کہنا کہ جس طرح نوشین اپنی شادی پر تیار ہوئی تھی ویسے ہی تیار ہو۔ ڈاکٹر زرین نے سرد لہجے میں کہا تو وہ سر جھٹک کر کھانا کھانے لگا۔ چلے اٹھیں، جلدی کریں، اسے ہاسپٹل لے کر چلتے ہیں، پھر اس کے بعد مجھے بھی ہاسپٹل کے لیے نکلنا ہے۔ وہ کھانا مکمل کر کے فاطمہ سے بولا تو وہ سر اس بات میں ہلاتی اپنا نقاب درست کرنے لگی۔ کدھر جا رہے ہو اور کس کو ہاسپٹل لے کر جانا ہے؟ ڈاکٹر زرین نے چونک کر پوچھا۔ وہ نورین کو لے کر جا رہے ہیں، اس نے ملازمہ کا نام لیتے ہوئے کہا تو وہ حیرانگی سے اسے دیکھنے لگی۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، اسے کیوں ہاسپٹل لے کر جا رہی ہو؟ ڈاکٹر زرین نے غصے سے پوچھا۔ آپ کی چھوٹی بہو نے اس پر جو ظلم کیا تھا نا، اس کے نتیجے میں اس کی آنکھ کا مسئلہ ہو گیا ہے اور وہی چیک اپ کروانے جانا ہے، وہ تلخ لہجے میں بولا۔ کوئی چھوٹا موٹا انفیکشن ہو گیا ہوگا، میڈیسن بھی خود ہی دے دوں گی، کوئی ضرورت نہیں ہے ان کو سر پہ چڑھانے کی،
ڈاکٹر زرین نے اسپاٹ لہجے میں کہا۔ کیوں؟ آپ آئی اسپیشلسٹ ہیں جو آپ کوئی میڈیسن دے دیں گی؟ اسے آئی اسپیشلسٹ کی ضرورت ہے، میں دیکھ چکا ہوں، اگر میڈیسن دینی ہوتی تو میں خود دے سکتا تھا، وہ بھی جواباً غصے سے بولا تھا۔ میں دیکھ رہی ہوں کہ تم بدتمیزی پہ اتر آئے ہو، ڈاکٹر زرین نے چلا کر کہا۔ ماما، اگر میری یہ بدتمیزی ہے تو میں اس پر آپ سے معافی مانگتا ہوں، مگر جو گناہ آپ لوگوں نے کیا ہے اس کا مداوع بھی تو کرنا ضروری ہے نا۔ میں اس پر مزید بحث نہیں کرنا چاہتا، میں اسے ڈاکٹر کے پاس لے کے جا رہا ہوں اور آپ میں سے کوئی بھی مجھے نہیں روک سکتا۔ وہ سر لہجے میں بولتا ہوا اٹھا اور ان سب کو ساکت و جامت چھوڑ کر فاطمہ کے ساتھ باہر نکل گیا۔ پھر وہ لوگ نورین کو لے کر ڈاکٹر کے پاس پہنچے اور ڈاکٹر نے آنکھ دیکھنے کے بعد نفی میں سر ہلا دیا۔ کیا ہوا ارشد، سب ٹھیک ہے؟ اس نے بے چینی سے اپنے لب کو چلتے ہوئے کہا۔ نہیں، آنکھ کا پردہ پھٹ چکا ہے، شاید کوئی ایسی چیز لگی ہے جس سے آنکھ کا نازک پردہ پھٹ چکا ہے جو کہ آنکھ کا محافظ ہوتا ہے، اسی لیے آنکھ ایک طرح سے ضائع ہی سمجھو۔ ارشد کی بات پر وہ سن ہو گیا اور فاطمہ نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا۔ کیا اس کا کوئی علاج ہے؟ وہ کانپتے لہجے میں بولا۔ ہم لوگ لیزر کے ذریعے سے جوڑنے کی کوشش تو کر سکتے ہیں، لیکن معاملہ مجھے کافی زیادہ سنگین لگ رہا ہے کیونکہ میں نے غور کیا ہے آنکھ کی بینائی بھی جا چکی ہے، تو اسی لیے مجھے لگتا ہے کہ آئی ٹرانسپلانٹ ہی ہوگا، جو کہ بہت زیادہ مہنگا ہے، ڈاکٹر نے کہا تو وہ ماتھا مسلتا ہوا فاطمہ کو دیکھنے لگا۔ پھر کچھ دیر کے بعد وہ اسے لے کر گھر واپس آ گئے۔ آئے تمہیں اتنی فکر نہیں ہے کہ تمہارا آج میں نے ولیمہ رکھا ہے، گھر میں مہمان جمع ہوئے ہیں، نوشین کی فرینڈز آئی ہوئی ہیں، مگر تمہیں اور تمہاری بیوی کو فرصت ہی نہیں ہے اور دوسرے کاموں سے ایسے ریئیکٹ کر رہے ہو جیسے اس کی آنکھ ضائع ہو گئی ہے جس کا علاج کروانا ہے، ڈاکٹر زرین نے نفرت بھرے لہجے میں کہا۔ آنکھ ہی ضائع ہوئی ہے ماما، وہ 14-15 سال کی بچی ہے، ابھی اس نے جوانی کی طرف اپنا قدم بڑھایا ہے، مگر آپ کی ڈاکٹر بہو کی بے وقوفی کی وجہ سے اس بچی نے اپنی آنکھ کھو دی، وہ تلخ لہجے میں بولا۔ او مائی گاڈ، اب کیا ہوگا؟ ڈاکٹر قمر نے پریشانی سے لب بھینچتے ہوئے کہا۔ تو کیا ہوا؟ آنکھ ہی ضائع ہوئی ہے نا، مر تو نہیں گئی، نوشین نے اندر داخل ہوتے ہوئے کہا۔ شٹ اپ نوشین، تم جانتی ہو کیا کر دیا ہے؟ اگر یہ بات میڈیا میں چلی گئی تو ہماری ریپوٹیشن کا کیا ہوگا؟ ڈاکٹر زرین نے اپنا ماتھا پکڑتے ہوئے کہا۔ کس قدر خود غرض ہیں آپ لوگ، کسی کو احساس نہیں ہے کہ اس بچی پہ کیا بیت رہی ہے، کوئی اس بات کو اتنا معمولی سمجھ رہا ہے کہ بے حس بن کر کہہ رہا ہے کہ مری تو نہیں، اور کوئی صرف اپنی خاندانی ویلیو کو بچانا چاہتا ہے۔ شرم آ رہی ہے کہ میں اس خاندان کا حصہ ہوں، آپ لوگوں کو خوف خدا نہیں ہے کیا؟ وہ پھٹ پڑا۔ آواز نیچی رکھو، تم کوئی حق نہیں رکھتے کہ تم اس طرح مجھ سے بات کرو، نوشین نے غصے سے کہا۔ یہ تو صرف ابھی آواز اٹھائی ہے، اس کے علاوہ آپ ڈاکٹر نوشین اس بچی کا ہر قسم کا علاج کروائیں گی جب تک وہ ٹھیک نہیں ہو جاتی، ورنہ دوسری صورت میں آپ پر کیس کرواؤں گی، فاطمہ تلخ لہجے میں بولی۔ علاج میں کرواؤں گی؟ تمہیں کیا لگتا ہے میں تمہاری اس باتوں میں آ کر یہ سب کروں گی؟ تم جیسی جاہل گنوار میرا مقابلہ کرے گی؟ نوشین نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ ہاں کروں گی، اور انٹرنیشنل لیول پہ بھی کر سکتی ہوں، فاطمہ نے سرد لہجے میں کہا تو نوشین ہنستی چلی گئی۔ تم کرو گی؟ سچ میں؟ گائز، تم لوگوں نے سنا، اسے انگلش کی اے بی بھی نہیں آتی ہوگی اور یہ میرے خلاف یعنی ڈاکٹر نوشین کے خلاف بات کرے گی، یہ جاہل گنوار، ڈاکٹر نوشین نے ہنستے ہوئے کہا۔ کیوں؟ انگلش جس کو آتی ہے اس کو آپ پڑھا لکھا کہتی ہیں؟ چلے میں بھی بول رہی ہوں، اب انگلش میں، اب کیا کہیں گی آپ؟ اب کی بار فاطمہ نے بھی انگلش میں جواب دیا تو ان سب کی ہنسی غائب ہو گئی۔ انگلش آنا ایک ہنر ہے، علم نہیں، آپ ایک ڈاکٹر ہیں، آپ نے اتنا کچھ سیکھا، انگلش تو بہت اچھی ہوگی آپ کی، میری بھی بہت اچھی ہے، کیونکہ میں انٹرنیشنل لیول پر NGO کے ذریعے لوگوں کے لیے آواز اٹھاتی ہوں، اور میں پچھلے دنوں MA انگلش کی ڈگری حاصل کر چکی ہوں، اور اس کے علاوہ آگے MPhil کرنے کا ارادہ ہے، اور یہ سب میں نے ایک ہنر کے طور پر حاصل کیا ہے، کیونکہ دنیاوی تعلیم ہنر ہے، اصل چیز اور اصل علم و دین کی تعلیم ہے۔ اگر آپ کے اندر ہنر کے ساتھ ساتھ یہ دین کی تعلیم ہوتی تو آپ کو پتا ہوتا کہ آپ کے ملازم کا آپ پر کیا حق ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ جو تم کھاؤ ویسا ہی اپنے غلام کو کھلاؤ، جو تم پہنو ویسا ہی اسے پہناؤ۔ اسلام اخلاقیات کا سبق دیتا ہے، اسلام اپنے چھوٹوں سے محبت اور بڑوں کا احترام کی تلقین کرتا ہے، مگر افسوس کا مقام ہے کہ آپ کو اس بات کا پتہ ہی نہیں، پھر جاہل گنوار تو آپ ہوئی نا۔ فاطمہ بولتی جا رہی تھی اور سب سناٹے میں اسے دیکھ رہے تھے، کسی کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ ایک امام مسجد کی بیٹی ہو کر اس قدر پر اعتماد اور پڑھی لکھی ہے۔
زلیخا بھی، آپ نورین کو لے کر جائیے اور ان کا بہت دھیان رکھیے گا. کسی بھی قسم کا آپ نے اس سے کام نہیں کروانا. اور نورین، تم نے ٹینشن نہیں لینی، تم بہت جلد ٹھیک ہوگی، یہ میرا تم سے وعدہ ہے. وہ نورین کے ہاتھ پر ہاتھ دھرے محبت بھرے لہجے میں بولتی جا رہی تھی اور عارش اسے محبت بھری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا. اس کا دل رب کائنات کی اس عطا پر سرشار ہو گیا تھا کہ جس نے اسے ایک عابدہ، زاہدہ اور مجاہدہ بیوی دی تھی. وہ دل ہی دل میں خود سے شرمندہ بھی ہو رہا تھا کہ وہ آج تک اپنی فیملی کے لحاظ میں کبھی ان کے سامنے حق بات نہیں کہہ سکا. مگر اب وہ سوچ چکا تھا کہ وہ بھی نورین کو انصاف دلانے کے لیے اپنی ہر ممکن کوشش کرے گا. پھر وہ فاطمہ کے ساتھ کمرے میں آیا اور فاطمہ نے چادر اتار کر سائڈ پر رکھی تو وہ اس کے پیچھے جاتے اسے اپنی باہوں کے حصار میں لے گیا. شکر گزار ہوں آپ کا کہ آج آپ نے میرے ایمان کو کامل کرنے میں میری مدد کی. تھینک یو سو مچ میری زندگی میں آنے کے لیے. وہ اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھتے ہوئے بولا تو وہ جیسے شرم سے سمٹ سی گئی. کمال ہے، آپ میرے سامنے تو چپ ہی ہو جاتی ہیں، اتنا اچھا بولتی ہیں، آپ میرے سامنے نہیں بولیں گی؟ وہ اس کے لبوں کو اپنے لبوں سے آہستگی سے چھوتے ہوئے بولا. وہ ظہر کی نماز کا ٹائم ختم ہونے والا ہے، نماز ادا کر لوں. وہ نگاہیں چراتے ہوئے بولی تو وہ اسے چھوڑتا ہوا پیچھے ہوا اور پھر اپنا کوٹ اٹھا کر ہاسپٹل کے لیے نکل گیا. رات کو جب وہ واپس آیا تو فاطمہ کچن میں زلیخا بی کے ساتھ لگی ہوئی تھی. وہ سلام کرتا ہوا اسے دیکھنے لگا جو کہ بلیک کلر کے حجاب میں بہت ہی پیاری لگ رہی تھی. فاطمہ، چائے بنا دیجیے گا، ذرا اسٹرانگ سی بنائیے گا، میرے سر میں بہت درد ہے. وہ کہتا ہوا باہر نکل گیا. کچھ دیر کے بعد وہ چائے کے ساتھ اندر داخل ہوئی اور چائے اس کی طرف بڑھاتے ہوئے پیچھے کو جا کر اس کا سر ہولے سے دبانے لگی. ارے یہ کیا کر رہی ہیں آپ؟ اس کی ضرورت نہیں ہے. وہ جلدی سے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے بولا. آپ کی چائے سے زیادہ میرے ہاتھ کمال کریں گے، سر درد چلا جائے گا. میں اپنے بابا کا بھی دباتی تھی. وہ ہلکا سا مسکرا کر بولی تو وہ صوفے کی پوچھ سے اپنا سر ٹکا گیا. اس کے نرم و ملائم ہاتھوں سے جیسے دل کو راحت سی پہنچ رہی تھی. نورین کی طبیعت کیسی ہے؟ اس نے پوچھا. بس ٹھیک ہی ہے، بہت رو رہی تھی. خیر اللہ کرے کہ لیزر آپریشن سے ہی اس کو فرق پڑ جائے. فاطمہ افسردہ سے لہجے میں بولی. پھر سر دبانے کے بعد وہ آ کر اس کے پاس بیٹھ گئی. ناراض نہیں ہیں آپ مجھ سے؟ وہ اس کی طرف جھکتے اس کے رخسار کو ہولے سے چھوتے ہوئے بولا. ناراض تھی، مگر جب آپ نے حق بات کی تو ناراضگی ختم ہو گئی. مگر صبح والی بات پر ہوں، مجھے بہت برا لگا جب میرے نقاب پر آپ نے صرف اتنا کہا کہ میں اپنی مرضی کی مالک ہوں، جبکہ یہ جواب درست ہی نہیں ہے. آپ کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ وہ یہ صرف اللہ کی رضا کے لیے کر رہے، تو میں اسے کیوں روکوں؟ بلکہ اگر وہ نہ کرتی ہوتی تو میں اسے اس بات کا حکم دیتا کیونکہ اللہ کا حکم پہنچانا مجھ پر فرض ہے. میں اپنی مرضی سے نہیں یہ سب کرتی. پتہ ہے، یونیورسٹی میں لڑکیوں کو دیکھتی تھی، میرا بھی دل چاہتا تھا کہ میں بنا حجاب کے اسی طرح پھروں، مگر میرے بابا نے مجھے کہا کہ یہ دنیا کی زندگی صرف سمندر کے ایک قطرے جتنی ہے، اور اگر اس کو اللہ کے احکامات کے مطابق گزار لیا نا تو اگلے جو ہمیشہ کی زندگی ہے نا، اس میں جو چاہے کرنا. بس اس کے بعد میں نے کبھی بھی اپنے دل کی نہیں سنی. میرا دل جب کبھی مضطرب ہوا قرآن کو کھولا اور میرے ہر سوال کا جواب مل گیا. جب کبھی بے چین ہوئی تو اللہ کے حکم کے مطابق میں نے نماز میں سکون ڈھونڈا، اور سب سے بڑھ کر ظلم کے خلاف آواز اٹھانا میں نے اپنے بابا سے سیکھا ہے. پتہ ہے، میرے بھیا نے برسوں پہلے ایک لڑکی کے ساتھ بدفعلی کی جس کے گواہ صرف وہ تھے. اگر وہ چاہتے نا تو اس بات کو چھپا لیتے، لیکن انہوں نے اپنے ہی بیٹے کو اریسٹ کروایا، اس کے خلاف گواہی دی. میرے بابا پر وہ رات بہت بھاری تھی جب میرے بھائی نے وہاں سوسائیڈ کر لی. پہلی بار بہت روئے اور انہوں نے کہا کہ کاش کہ میرا بیٹا نوح کے بیٹے کی طرح ضد پہ نہ اڑ جاتا بلکہ اپنے گناہ کی توبہ کرتا. پھر اس کے بعد سے میرے بابا کی کبھی آنکھیں خشک نہیں ہوئی. پتہ ہے، ایک ماں باپ کے لیے اس دنیا میں ہی اپنے بچے کو تکلیف میں دیکھنا بہت مشکل ہوتا ہے، تو پھر وہ ماں باپ اپنے بچوں کی آخرت کی تکلیف کا خیال کیوں نہیں کرتے؟ وہ بولتے جا رہی تھی اور اس کے آنسو کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر عارش کے آنسو بھی بہہ رہے تھے. باہر کھڑا ایک اور وجود تھا جو کہ پوری طرح ہل چکا تھا. وہ تھی ڈاکٹر زرین. جس ڈاکٹر زرین کے دل میں آج تک کسی کی بات نہیں اتری تھی، آج کنیز فاطمہ کی باتوں نے انہیں جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا. انہوں نے جا کر جب یہ ساری باتیں قمر صاحب کو بتائیں تو وہ بھی چپ سے ہو گئے. ہمیں کیا لگتا ہے کہ ہمیں اس بچی کا علاج کروانا ہی ہوگا، نوشین کروائے یا نہ کروائے مگر ہم کروائیں گے، ڈاکٹر زرین نے پرعزم لہجے میں کہا. تو ڈاکٹر قمر نے بھی سر اس بات میں ہلا دیا.
آئیے شکرانے کے نفل ادا کرتے ہیں اور اپنی نئی زندگی کا آغاز کرتے ہیں۔ ڈاکٹر عارش نے کنیز فاطمہ کے ماتھے پر اپنے لب رکھتے ہوئے کہا تو وہ ہلکا سا مسکرا دی۔ پھر ان دونوں نے نفل ادا کی اور عارش اسے لے کر بیڈ پہ آ بیٹھا۔ یہ آپ کی منہ دکھائی، وہ سائڈ ٹیبل سے ایک بریسلٹ نکال کر اس کے ہاتھ میں پہناتے ہوئے بولا، اور وہ مسکراتی ہوئی اس کے کندھے پر سرک گئی۔ عارش اس پر اپنا حق جتا چلا گیا تھا۔ ڈاکٹر زرین اور ڈاکٹر قمر نے جب نورین کے علاج کی بات کی تو نوشین نے بہت ہنگامہ برپا کیا اور ہارون نے بھی ان لوگوں سے کافی زیادہ بدتمیزی کی۔ ان دونوں کی بدتمیزی پر کافی زیادہ وہ ہرٹ ہوئے تھے۔ اگر تم میرے بیٹے نہ ہوتے نا تو تمہیں اس گھر سے بے دخل کر دیتا۔ جو علاج تمہاری بیوی کو کروانا چاہیے وہ میں خود کروا رہا ہوں، اس کے باوجود تم لوگ ہنگامہ برپا کر رہے ہو۔ ایک معمولی سی بات کو لے کر تمیز سیکھ رہی ہے تو جا کر میرے بیٹے عارش سے سیکھو۔ تمہارے اندر تو مینر نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ ڈاکٹر قمر دھاڑ کر بولے، پھر غصے سے وہ باہر نکل گئے۔ کچھ دنوں میں نورین کا آئی ٹرانسپلانٹ ہو چکا تھا جو کہ کامیاب ٹھہرا تھا۔ نورین کے والدین ان کا شکریہ ادا کرتے نہیں تھک رہے تھے۔ بس اب جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ اور تمہیں اپنی پڑھائی شروع کرنی ہے۔ تمہیں پڑھنا ہوگا کیونکہ یہ پڑھائی بہت لازمی چیز ہے۔ کنیز فاطمہ نے کہا، بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں ہماری بہو، ابھی تمہاری عمر ہی کیا ہے، بس تم پڑھو گی اور ساری پڑھائی کا خرچہ ہم لوگ اٹھائیں گے۔ ڈاکٹر زرین نے محبت سے فاطمہ کو دیکھتے ہوئے کہا تو ان سب کے چہرے کھل سے اٹھے تھے۔ نورین جیسے ہی ٹھیک ہوئی تو اس کا ایڈمیشن سکول میں کروا دیا گیا۔ اگلے کئی دنوں میں نوشین گھر میں کسی نہ کسی بات پر ہنگامہ کھڑا کر کے رکھ دیتی تھی، مگر اب تو سب لوگ اس بات کے عادی ہو چکے تھے، اس لیے کوئی بھی اس کی بات پر کسی قسم کا ریئیکٹ نہیں کرتا تھا۔ فاطمہ کو اللہ پاک نے خوشخبری دی تھی اور سب لوگ بہت زیادہ خوش تھے سوائے نوشین کے، کیونکہ ابھی تک اسے خوشی کی خبر نہیں ملی تھی۔ فاطمہ کے جس دن بیٹا پیدا ہوا اسی دن نوشین کو بھی خوشخبری ملی۔ کچھ عرصے کے بعد نوشین کے بیٹا ہوا۔ وقت گزرتا جا رہا تھا۔ نوشین کو ہاسپٹل اور پارٹیز سے فرصت نہیں تھی کہ وہ اپنے بیٹے کو وقت دے پاتی۔ فاطمہ اپنے بیٹے قاسم کے ساتھ ساتھ اس کے بیٹے موحد کا بھی بہت خیال رکھتی تھی۔ یوں ہی گزرتے گزرتے 8 سال گزر چکے تھے۔ اللہ پاک نے فاطمہ کو بیٹی سے بھی نواز دیا تھا جس میں قاسم اور موحد کی جان تھی۔ ایک دن نوشین نے 6 سالہ موحد کو اونچی آواز میں قرآن کی سورت پڑھتے دیکھا تو وہ جیسے پاگل سی ہو گئی۔ تمہاری ہمت بھی کیسی ہوئی میرے بیٹے کو اپنے جیسا بنانے کی؟ بس بہت ہو گیا ہارون، میں یہاں پر ایک پل کے لیے بھی نہیں رہوں گی۔ تم میرا اور اپنا لندن جانے کا انتظام کرو، ہم اب وہاں پر ہی رہیں گے۔ وہ چیخ چیخ کر بول رہی تھی اور نوشین کی بات سن کر سب لوگ پریشان ہو گئے۔ جس دن نوشین اور ہارون لندن کے لیے نکلے، موحد چیخ چیخ کر رو رہا تھا، بڑی ماما ہمیں نہیں جانا، قاسم بھائی جان ہمیں آپ کے پاس رہنا ہے۔ ننھی سی جان تڑپ تڑپ کر روتے ہوئے بول رہا تھا، مگر نوشین اور ہارون کے دلوں پر تو جیسے اللہ نے مہر ہی لگا دی تھی، اس لیے انہیں نہ تو اپنے بچے کے آنسو پگھلا سکے اور نہ ہی کسی اور کی باتیں۔ ان لوگوں کے جانے کے بعد یزدانی ہاؤس میں سکون بھر گیا تھا۔ روز کی لڑائیوں سے جان چھوٹ چکی تھی، مگر سب کے دل موحد کے لیے بہت اداس تھے۔ فاطمہ کی تو اس میں جان بستی تھی اور وہی سب سے زیادہ رو رہی تھی۔ بس کر دیں فاطمہ، اور کتنا روئیں گی؟ اب دعا کیجیے کہ اللہ پاک ان دونوں کو ہدایت دے تاکہ وہ اپنے بچے کو اچھا مستقبل دے سکیں۔ اب آپ اس سب سے نکلیں اور اپنے بچوں پر توجہ دیں تاکہ وہ صراط مستقیم پر چل سکیں۔ اور ایک بات یاد رکھیے، یہ دنیا کی زندگی ہے، یہاں پر ہر چیز پرفیکٹ نہیں ہوتی۔ یہاں پر ہر ایک انسان خوشی کے ساتھ ساتھ غم کا کوئی بوجھ جی رہا ہوتا ہے، اور اب ہمیں زندگی بھر اسی بوجھ تلے ہی جینا ہے، لیکن ہمیں اپنی اولاد سے لاپرواہ نہیں ہونا۔ ڈاکٹر عارش نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تو وہ آنسو صاف کرتی ہوئی اپنی جنت کی طرف بڑھ گئی جو اس کی منتظر تھی، اور اس کا رواں رواں اپنے بچوں کی رائے ہدایت کی دعا مانگ رہا تھا۔ تو ناظرین، آج کی ہماری ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہمارے کامنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک اور شیئر کیجیے گا، اور ساتھ ہی میں ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔